بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو تب بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری ہے تب بھی یہ عمل کریں۔ اگر کاروبار میں بندش ہے تو تب بھی یہ عمل کریں۔ یہ عمل ایک روحانی عمل ہے اور اللہ رب العزت کو ہی پکارنا ہے اور اسی سے مدد طلب کرنی ہے، کیونکہ مشکل کشا بھی میرا اللہ ہے، حاجت روا بھی میرا اللہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب سے مدد مانگیں، اپنے رب کو پکاریں۔ ہمارے ہاں لوگ ایسا کرتے ہیں، جب کوئی مشکل آتی ہے تو کسی بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذ دھاگے والوں کے پاس، ان جاہل عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو کلمہ بھی ان کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے بھی پابند نہیں، کئی ماہ تک انہوں نے غسل بھی نہیں کیا ہوتا، نماز بھی نہیں ادا کرتے، اور گندگی میں بیٹھے ہوتے ہیں، گندگی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو شریعت کا علم بھی نہیں، ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بزرگ ہے، پہنچا ہوا بزرگ ہے، واقعی یہ پہنچا ہوا ہے، گندگی میں پہنچا ہوا ہے، شریعت سے باہر ہے، اس کی کوئی اپنی شریعت ہے، اپنا قانون ہے۔ پاک ہے وہ لوگ جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ گھریلو پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے، آپ کاروباری رکاوٹ آپ پر ہے، بندش ہے، نظر بد ہے، جادو ٹونا ہے، اسیب ہے، تو میرے بھائی اپنے رب سے پکاریں، اپنے رب سے مدد مانگیں اور قرآن پاک سے استفادہ کریں۔ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔ غیروں کے در پہ ٹھوکریں کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تو آپ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہو، اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اور ان لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کو دین کا کچھ علم ہی نہیں ہوتا۔ آپ یہ عمل 24 سے 27 شعبان المعظم تک کسی دن بھی آپ کر سکتے ہو، اس کے علاوہ بھی اگر ضرورت پڑے تو آپ کر سکتے ہو، کیونکہ پکارنا تو اپنے رب کو ہے، اپنے رب سے ہی مدد مانگنی ہے۔ تو میرے بھائی 5 وقت نماز پڑھا کریں، اپنے پروردگار سے دعا مانگا کریں کہ اللہ میری یہ حاجت ہے پوری فرما۔ نیک حاجات کے لیے دعا کیا کریں، اپنی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کریں، اولاد کے نیک ہونے کے لیے دعا کریں، اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا دے، اس کو نمازی بنا دے، اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کے آؤ، دین کی تعلیم دلواؤ، نماز پڑھنے کا ان کو حکم دو، خود بھی نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ ہمارا اس جہان میں بھی فائدہ ہے، اگلے جہان میں بھی فائدہ ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ ہم کو نیکی عطا فرمائے گا۔ اس جہان میں بھی ہم کو زندگی آسانی کے ساتھ بسر کریں گے، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جب زندگی بسر کریں گے تو ہمیں آسانیاں پیدا اللہ فرما دے گا۔ جب ہم شریعت کو چھوڑ کر دنیا کے لحاظ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو تنگ دستی بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، تو پھر ہم رونا روتا ہے رزق کی تنگی کا۔ رزق میں اضافہ کیسے ہوگا؟ جب نماز پڑھیں گے، جب قرآن پڑھیں گے، نبی پاک درود پڑھیں گے، انشاءاللہ ہماری تمام مشکلیں اللہ آسان فرمائے گا۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے، جو بھی وقت آپ کو میسر ہو اس وقت آپ نے 11 مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی جو بھی نیک حاجات ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔
مولا یہ میری مشکل ہے آسان فرما، مولا اس میں میری مدد فرما، میری حاجت روائی فرما۔ اللہ آپ کی انشاءاللہ مدد فرمائے گا۔ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، پورے یقین کے ساتھ کریں۔ وہ مالک الملک ہے جو ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ کون ہے جو اس کے علاوہ ہمیں عطا کرنے والا ہو؟ رزق بھی تو میرا رب دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔